ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور رات کے وقت تہجد کی جو نماز ہے اس سے غافل رہتے ہیں۔ تہجد کی فضیلت زیادہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی نماز کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ اہتمام شروع فرمایا تو بخاری شریف کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جس نماز سے تم سوئے پڑے رہتے ہو تہجد، وہ اس نماز سے بہتر ہے جس میں تم کھڑے رہتے ہو۔ یعنی تہجد کی فضیلت تراویح سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ تراویح ایک مستقل نماز ہے اور تہجد ایک مستقل نماز ہے۔ میں عوامی زبان میں چند مشہور فرق بیان کرتا ہوں۔ تراویح نماز الگ ہے، تہجد کی نماز الگ ہے۔ پہلا فرق، تہجد کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورہ مزمل میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تراویح کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دیے، وقیام لیلہ تطوع، اور رات کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو یہ تطوع اور نفل قرار دیا، اضافی نماز۔ تو پہلا فرق یہ ہے تہجد کا ذکر قرآن میں ہے اور تراویح کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں ہے۔ دوسرا فرق، تہجد کی نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز صرف اور صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا فرق، تہجد کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر پڑھی ہے، بلکہ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر پڑھی ہے، جبکہ تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائی ہے صرف 3 دن پڑھائی ہے۔ چوتھا فرق، تراویح 8 رکعت ہے، یہ تہجد کی نماز 8 رکعت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت۔ پانچواں فرق، تہجد کی نماز اکیلے پڑھی جاتی ہے، جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ تراویح کی نماز سنت ہے جماعت سے پڑھنا۔ چھٹا فرق، تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوتی ہے، تہجد رات کے بالکل آخر میں ہوتی ہے۔ یہ 6 فرق میں نے عوامی زبان میں بیان کی۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو اب آ جائے کہ میں نے بھی عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جماعت کے ساتھ مستقل نہیں پڑھا ہے تو پھر سنت کیوں کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت کرائی ہے تو پھر سنت کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذان کبھی نہیں دی، ایک دفعہ بھی اذان نہیں دی، اذان کو پھر بھی ہم سنت کہتے نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اقامت نہیں کہی، پھر بھی ہم اقامت کو سنت کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو سنت کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل کیا ہو، آپ نے اس کی ترغیب دی ہو، فضیلت بیان کی ہو، یہ بھی سنت کہلاتے ہیں۔ یہ سوال حل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت سے مستقل نہیں پڑھی ہے، جماعت سے اس طریقے سے، پھر جماعت کو ہم سنت کیوں قرار دیتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کریں، صرف وہی سنت ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسے 2 مثالیں میں نے دے دی، اذان کی اور اقامت۔ دوسرا سوال یہ ہو کہ بھئی ہم تہجد کی نماز کو کہتے ہیں نفل اور تراویح کو کہتے ہیں سنت، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تہجد کی فضیلت زیادہ ہے تو نفل کی فضیلت سنت سے زیادہ کیسی ہوگی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، سنت کا ثواب یہ واجب سے زیادہ ہے۔ ویسے تو فرض کا ثواب زیادہ ہے، اس کے بعد واجب کا ثواب ہے، اس کے بعد سنت ہے، پھر نفل ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی سنت کا ثواب واجب سے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی نفل کا ثواب فرض سے بڑھ جاتا ہے۔ نماز کے لیے وضو فرض ہے، نماز کے لیے وضو فرض ہے، اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو تو اب آپ کے لیے وضو کرنا فرض ہے، لیکن وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر کے آرام سے بیٹھ جانا یہ مستحب عمل ہے، یہ ثواب زیادہ ہے۔
فجر کا وقت داخل ہو، ختم ہو رہا ہو، تو اب آپ کے ذمہ فرض ہے کہ وضو فوراً کر کے نماز پڑھ لیں، وضو فرض ہے، لیکن 1 گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے وضو کر کے بیٹھ جائیں، یہ مستحب ہے، اس مستحب کا ثواب اس فرض سے زیادہ ہے۔ حرم کے لیے ہم جاتے ہیں احرام باندھنے کے لیے، درمیان میں جگہ آتی ہے میقات کہتے ہیں، وہاں سے بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتے، میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، لیکن اپنے گھر سے احرام باندھنا یہ اس سے ثواب زیادہ ہے۔ تو کبھی تو دیکھا میں نے مثال دے دی، سلام کہنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اس سنت کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے۔ احرام وہاں سے باندھنا واجب ہے، گھر سے باندھنا سنت اور مستحب پہلے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سنت کا ثواب مستحب کا ثواب فرض سے واجب سے بڑھ جاتا ہے، لہذا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تہجد کی نماز اگر نفل ہے اور تراویح کی سنت ہے تو پھر اس کا ثواب اس سے کیسے بڑھ گیا۔ خیر، خلاصے کے طور پر میں عرض کر رہا تھا کہ تراویح کی ایک مستقل نماز ہے، تراویح کی نماز ایک مستقل نماز ہے اور تہجد کی مستقل نماز ہے۔ اللہ ہمیں دونوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔